السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم سے کم بھیا کوئی حاضری تو درج کروا دو لے کے آؤ۔ ایک پنچایت ہو رہی تھی، بولو بولو اور آنکھ پر بولو، تو کہاں کہہ رہو بھائی جا تو بیٹھ جا، کہاں کہہ رہو۔ تو ایک آدمی کہے کچھ نہ کہہ رہو، یوں کہہ رہو، میں بھی ہوں بولی، تو بھائی کم سے کم اپنے ہاتھ درج کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ماشاء اللہ بات چیت تو حضرت مولانا شیخ محمد صاحب امین دامت برکاتہ العالیہ نے فرمائی، بہت قیمتی بات ہے۔ اور ہمارے معزز مہمان جو کافی لمبا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے، ہم آپ کا اپنی سرزمین پہ آنے کا استقبال بھی کرتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ کے کئی مرتبہ بیان سننے کا موقع ملا۔ بہت ہی سستہ اور سلیس اور پرمغز آپ کا خطاب ہوتا ہے۔ یقیناً آج وہ خطاب ہوا ہوگا جس سے ہم محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا علاقہ، الیکشن میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی اسکول نہیں، عیالی کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی ابھیان نہیں۔ یہ بالکل سچ اور برحق ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور ان تمام چیزوں کا تعلق عقل سے ہے۔ جب عقل نہیں ہوتی تو انسان ان تمام چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کے پاس وہ عقل ہے۔ کیا ہے بھائی بولو؟ عقل۔ مفید الطالبین ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ہم نے بھی 35-40 سال پہلے وہ کتاب پڑھائی بھی، تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، وزیر انسان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ زندگی گزارے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ عقل علم سے 9 گنا بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ 9 گنا بڑی ہے علم سے عقل۔ کہ بادشاہ عقل ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ انقاذ العقل، اگر کسی میں عقل نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وزیر کہتے ہیں کہ علم ہو جس کے ذریعے زندگی گزارے۔ بادشاہ پھر کہتا ہے کہ انقاذ العلم، اگر کسی کے اندر علم بھی نہ ہو تو پھر کیسے زندگی گزارے؟ وزیر نے کہا تو اس کے پاس پھر ادب ہو، سلیقہ مندی ہو، تہذیب ہو، چھوٹے بڑے کی شناخت اور پہچان ہو۔ پھر کہتا ہے بادشاہ پاگل کہیں گا، کہیں فاتح الادب، اگر کسی میں ادب بھی نہ ہو تو پھر کیسے زندگی گزارے؟ پھر کہا وزیر نے پھر اس کے پاس مال ہو، تو مال بالکل چوتھے آخری نمبر پہ ہے، جس کو آج ہم نے سب سے پہلے کر رکھا ہے کہ اس کے پاس پھر مال ہو۔ پھر کہنے لگا بادشاہ فإن فاتہ المال، اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو تو پھر کیسے زندگی گزارے؟ وزیر نے کہا جی پھر ایک ہی آپشن ہے کہ کیا کہ پھر آسمان سے بجلی آئے، وہ جنگل میں مار جائے اور جلا کے راکھ کر جائے۔ اب وہ جی کے کیا کرے گا یہ بتاؤ؟ نہ عقل، نہ علم، نہ ادب اور نہ مال، پھر تو اس کا مر جانا ہی افضل ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے بھائی بولو؟ عقل ہے۔ علماء لکھتے ہیں، فارسی میں پہلے پڑھاتے تھے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، یک من علم را 10 من عقل باید، 1 من علم کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کتنے بھائی بولو؟ میں بزرگوں کو بکوڑا سنا رہا ہوں۔ 1 من علم کو صحیح استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کسی کے پاس علم آ جائے عقل نہ ہو، پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے، وہ دیکھا مول صاحب آپ بچوں کے کیسے کرو کرتے شکایت۔ تو بیچاری ہماری قوم بڑی اچھی ہے، انہیں کہتی پاگل ہے، کم عقل ہے، بیوقوف نہیں۔ مول صاحب پڑھ تو گھر ہو ابر دونوں نہ ہے، اتنا اچھے تعبیر ہے کہ پڑھ تو گئے ہو حافظ تو ہو گئی ابر دونوں نہ ہے۔ یہ گنڈے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقل نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایک گاؤں میں
ایک میاں جی بس بات ختم کرو 10 منٹ کہی مفتی صاحب نے ایک گاؤں میں ایک میاں جی امامت کرتے ہو بہت کم پڑھو لکھو لیکن عقل مند اور ہوشیار ہو. ایک دن کیا ہوا کہ مسجد کے کنواں اور یہ قصہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں لیکن میں اپنے حساب سے عرض کر رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے حساب سے لکھا ہے مسجد کے کنواں میں گلو گر گئی گلو گر گئی. ظہر میں لوگ آئے جھانک کے دیکھا تو گلو گری پڑی بھری پڑی لوگ میاں جی لوگ تھام جب کنواں میں گلو گری پڑی ہے لوگ زندے بھر گئی بھولے پڑے اتنا لگنا بس مری یا میاں جی اب کیسے رہے گے. تو میاں جی پہ علم تو کم تھا لیکن عقل بہت تھی. اللہ ہم سب کو عقل نصیب فرمائے اور عقل شریف عطا فرمائے جیسے مفتی شریف عطا فرمائے عقل شریف عطا فرمائے. میاں جی اب کیسے رہے گی. میاں جی کہے کچھ چکیا گھر ہے زیادہ فالتو بات کریں تو کچھ چکیا گھر ہے وضو کریا نماز پڑھا دی اب تم جاؤ نو تحقیق کر پاؤ کہ گلو منہ کے بڑھ گری پہنچ کے بڑھ گری. حضرت خان نے لکھا تو منہ کے بڑھ گری تم کے بڑھ اب تم سے پہنچ کہاں جی وادی میں ایک پہنچ کے بڑھ گری منہ کے بڑھ گری مسئلہ جب ہی بنے گا. تو یار میاں جی یار کون بتائے گا تم جاؤ صحیح کوئی بات سوچ بتا دے میں نے گر دیکھیے بہانہ لگا کے عقل کے ذریعے وہ تو نکال دیا سب باہر پہ جاؤ تحقیق کرتا ہو پہنچ کے بڑھ گئی پہلے پہنچ کے دیکھ پہلے منہ کو مسئلہ جب ہی بنے گا. وہ چلے گئے تحقیق کر لیں اور میاں جی نے سائیکل اٹھائی پڑوس میں بڑے بہت صاحب رہتے تھے مفتی صاحب اور فوراً سب سے پہلے پوچھ کے میاں جی تو واج پہ بیٹھو پڑا وہ آ گئی پھر آئے مطلب سر میں آزاد ہوئی یار میاں جی آپ کو صحیح کرانا الگ لگا دیو تو کہا تو پہلے نکالو گلو اور پھر نکالو 3 ڈول پانی پاک ہو جائے ہوا کر دیو پاک. 2-4 آدمی کہنے لگے بھائی تم یہ میاں جی چکر میں ہے مطلب تب خود تحقیق کر جاؤ دوری بھی دے کہیں سے گھاس ہے تب بڑے بول صاحب کے جاؤ مطلب تحقیق کر جاؤ. 4 آدمی پھر چلے تحقیق کر بھائی مفتی صاحب کے تو کیا مفتی صاحب ایسے ہم واسو آئے نہ بڑا کام سو اور ہمارے محنت کی کوئی آگے گلو گئی پھر مر گئی پوری پڑی کہیں اب کہا رہے. اب مفتی صاحب میں علم بھی تھا اور عقل بھی تھی اور مجھ جیسے مفتی ہو تو اور ابھی کچھ دے گیا جی وہ گھر کھول دیتا نا یہ بھی اگر مندی کا تقاضا ہے وہ گاؤں کے 100 آدمی آ جا میرے کو میں کیوں بتاؤں کو بھی ابھی آئی اس سے پوچھ رہے یہ بھی عقل ہے. مفتی صاحب نے کہا اپنے جینے کے یار مجھے پوچھ کے گئے ہو اور پھر وہی کام سنائے بھائی سے لے کے کہیں مجھ سے چوک پتا ہوگی تو کوئی بیٹھ جائے اتاری بجا رہا کتاب اتاری 23 ڈول وہاں اتارو وہ کتاب اتاری وہاں میں 23 ڈول وہاں اتارو وہاں میں 23 ڈول تو بھائی جاؤ 23 ڈول پانی نکال دو وہ پاک ہو جائے. اب راستے ہمارے بتانا ہے چھوٹے کھانے یار بتاؤ کہاں بڑوں تاج رول نہیں ہماری میاں جی کے سامنے کہا بیچا ہے مفتی جب پتا تھا کہ بڑوں مول صاحب بڑوں مفتی کو ہو 3 کتاب دیکھیے ہر شام جب جا مسئلہ بتا ہمارا میاں جی نے دیر بتا دیا پہلے دیکھیے کوئی کتاب ہمارے میاں جی کا ہی پڑھو یا علاقے میں میاں تو یہ عزیزوں کیا ہے یہ بولو زور سے بولو یہ عقل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمارا جو ایک طریقہ ہے نا دوسروں میں کیڑے نکالتے اللہ اس مزاج بدلتے یہ جو کیڑا نکالنا ہے دوسروں کے کاموں میں. مفتی صاحب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس کوئی اشکال نہ ہے لیکن میں پاس پوچھ لو سن رہا کیا سنا یقین ختم کر دو بتا بھائی 2-4-5 منٹ اور چل پڑو رک جاؤں. ہمارا مزاج ٹانگ کھینچنے کو ہے. ایک کیڑا ہوتا ہے پانی کا جانور جس کا نام ہے سرپان کیکڑا جسے اردو میں کیکڑا کہتے ہیں. اس کیکڑا کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی جو نسل ہوتی ہے جب وہ پانی میں اوپر کو آنا چاہتا ہے تو دور سے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں. ٹانگ پکڑ کے کسی اس میں لگے رہتے ہیں جو اوپر کو جاتا ہے اس کی ٹانگ میں وہ اس کی ٹانگ میں وہ اس کی ٹانگ میں وہ کسی کو اوپر اور آسمان نہیں دیکھنے دیتے سب کو پانی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. میں بالکل پورے وسوخ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میری قوم کی مثال چاہے مولوی ہو چاہے لیڈر ہو چاہے لیڈر ہو
کچھ بھی ہو سب کے اندر یہی مرض ہے گیگڑا والا. یہ دوسرے کے کام بیچتے ہیں اور حوصلہ افزائی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ چھوری اپنے گاؤں میں عید منانے والی پہلے بچہ گود میں آکو پہ لے گئے اور اپنے گاؤں میں عید منانے والی. عید کے 29 چاند کی بہت زیادہ خوشی رہے، 30 کی خوشی کہا ہے، اور رمضان کے ہمیں 30 کی خوشی رہے تاکہ پارے تیاری نہ کریں آج اور کر لیں. آپ بچیں گے 30 کی زیادہ خوشی رہے. اور عید کے 29 چاند 29 چاند بھی دو یہ چاند دے گئے سطح پہ چڑھ گئے تو وائی ڈیم کے چھوری کے بچہ نے ٹٹی کر دی. دھوپ مارو ابھی کٹ رو پاوے اور لٹے گی، دھوپ بچے مارو اور جھٹ پٹ دھوئے دھو دھا کے نہیں اسے دوسرے لوگ کام کرنے نہیں دے. میرے بھائیوں، میرے بہت ہی عزیز اور میرے لیے قابل احترام بھی تقریباً ہر مشورے میں مجھے شامل کرتے ہیں مفتی قاری شریف صاحب، اللہ کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے. یہ بہت اچھے ہمارے لیے ایک ڈائریکشن اور رہنمائی کا کام کر رہے ہیں. کبھی کوئی بات لاتے ہیں، کوئی موضوع لاتے ہیں، کبھی یعنی ان کو کچھ نہ کچھ مشورہ ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ اسی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ چاہے مجمع ہمارا کم ہے، کم بھی نہیں الحمدللہ، بہت بڑا مجمع ہے اور پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہاں علماء ہیں، ائمہ ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں اور سوجھ بوجھ رکھنے والے مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، جو اچھا کام کرے ہم سب کو داد دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلے بڑھانے چاہیے اور ہر طریقے سے ان کی مدد اور ان کو سہارا دینا چاہیے. کریں گے بھی کام انشاءاللہ العزیز. ماشاءاللہ یہ مدرسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عظیم الشان جامع مسجد ہمارے تایا لگتے تھے ناطے کے اعتبار سے حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پیچھے ہی آرام فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے یہ باغ لگایا. اور بڑی خوشی ہے ہمیں کہ ان کے لگائے ہوئے باغ کو ایک نوجوان عالم آگے بڑھا رہے ہیں، دن بدن تسلسل کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں. تو ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے اور مفتی قاری سلیم صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لیے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.